نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج وراثت کے مسائل قسط نمبر 4 از احادیث مبارکہ۔ احادیث کی تلاوت سے قبل چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ان احادیث مبارکہ میں فقط اس بات کا بیان کرنے کی غرض سے یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں حصہ عطا فرمایا ہے، فقط اس غرض سے۔ اور کس کو کب ملنا ہے اس کا تعلق آج کے بیان سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، میری بیوی ہے، اللہ کریم نے پھر اولاد بھی دی اور والدین بھی زندہ ہیں۔ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو جاتا ہے، میں فوت ہو جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب میرے بہن بھائی جو میری جائیداد ہے اس سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے، وہ محروم ہیں۔ جبکہ میری بیوی بھی ہے، میری اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں۔ اب میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے حصہ، ادھر آئے گا ذکر آج کے درس میں کہ بہن کو بھی دو، بھائی کو بھی دو۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں صرف اس بات کا ثبوت ہم آج پیش کرنے چلے ہیں کہ سرکار نے ورثاء کو وراثت دینے کا حکم عطا فرمایا۔ آج کے درس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کون کب وارث بنے گا، کون، جیسے میں نے ایک مثال دی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اب بہن بھائیوں کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جو فرض کیا میں نے صورت، اس میں میرے بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، ایک حالت ایسی بھی آئے گی کہ بہن بھائیوں کو بھی دیا جائے گا، بہن بھائیوں کو بھی۔ اسی طرح پوتا اور پوتی ہے، پوتا اور فرض کیا میرے والد محترم کو اللہ کریم نے 6 بیٹے عطا فرمائے، ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 زندہ حیات بحمد تعالی، اور 3 بہنیں ہیں سب کی سب زندہ۔ اب صورت یوں بنے، میں اپنے مدعا کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کا درس فقط
ورثہ کو دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ آگے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ والد محترم قبلہ حاجی صاحب سے پہلے ہم 6 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے پیچھے 2 بیٹیاں 2 بیٹے یا 3 بیٹے چھوڑے ہیں، بیوی بھی چھوڑی ہے، بیوی بھی۔ اب والد زندہ ہے، بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، جو شادی شدہ بھی ہے، جس کی اولاد بھی ہے۔ اب اگلے دن آتے ہیں جن میں والد محترم کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب والد صاحب کی جائیداد میں بیٹے بھی کھڑے ہیں، بیٹیاں بھی، اور جو ایک بیٹا فوت ہوا ہے اس کی اولاد والد محترم کے کیا لگے؟ پوتے پوتیاں، اور اس کی بیوی والد محترم کی۔ یہ 3 طبقے کے ورثہ اور بھی کھڑے ہیں، پوتے بھی کھڑے ہیں، پوتیاں بھی، اور ان کی والدہ بھی، پوتے اور پوتیوں کی، اس کے بیٹے کی بیوی۔ اب ادھر آج کے درس میں آئے گا یا نہ بھی آ سکے، احادیث میں ہے پوتی اور پوتے کو 2، لیکن جو صورت میں نے فرض کی، والد زندہ ہے، پوتی اور پوتے کا والد یعنی اس کا بیٹا پہلے انتقال کر گیا، اس کا بیٹا، اب ان بچوں کا دادا بعد میں جا رہا ہے، باپ پہلے چلا گیا، یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب جب وہ گیا تو 5 بیٹے 3 بیٹیاں، ایک ان کی بیوی، دادے کی بیوی، ان بچوں کی ماں، یہ تو وارث ہوں گے اس کی جائیداد میں۔ نہ پوتے کو 1 انچ مل سکتا ہے جائیداد سے اس صورت میں جو میں فرض کر کے بیٹھا ہوں، نہ پوتی کو 1 انچ مل سکتا ہے، اور نہ ہی ان پوتے اور پوتیوں کی والدہ کو کوئی 1 انچ دادے کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب آج آ کے سوال اٹھے گا، اگرچہ آج کا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن اس طرح بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بن جانا تھا، دیکھو جی ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، فلاں کو تو ہم دیتے نہیں، حالانکہ حدیث میں آج ہم نے سنا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی ہیں کہ ان احادیث کا فقط لانے کا مقصد ہے کہ ان ورثاء کو آج نہیں تو کل، اس والی حالت میں نہیں تو اس والی حالت میں، جب فلاں فلاں اور فلاں قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس کو، جب وہ اور وہ نہ ہو تو پھر اس کو ملے گا۔ ان کے لے آنے کا مقصد فقط یہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وقت ان سب کو وراثت ملے گی، یہ مطلب ہرگز۔ اسی لیے 2 مثالیں رکھی، ایک بہن بھائیوں کی، حالانکہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ بہن بھائی وارث، لیکن ہر حال میں نہیں ہے، وہ مخصوص حالات ہیں۔ جب کبھی کسی کا معاملہ ہو تو اس کا بہترین حل ہے اپنے ورثاء کو لکھے اور کسی مفتی کے پاس چلا جائے، جی یہ جائیداد ہے اور اتنے پیچھے ورثہ ہے، اب کس کو کیا حصہ ملے گا، یہ اس کا سب سے بہترین حل ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کون کون محروم ہوئے ہیں؟ پوتے پوتیاں اور ان کی والدہ یعنی دادے کی نومائی، یہ تینوں کیا ہو گئے؟ اب بیٹوں کو دی جائے گی، بیٹیوں کو دی جائے گی، اور اس مرنے والے کی بیوی کو دی جائے گی، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کی امی جان کو۔ اب اگر دینا تھا، اب اعتراض ہوتا ہے نا ہمارے بہت سارے لوگ جب یہ مسئلہ، اور جی شریعت نے یہ کیا کیا ہے، جو بیچارے چھوٹے چھوٹے، پھر ہمیں خلاف شرع جو کام ہو نا وہاں ہمیں بہت ساری بیچارگیاں بھی نظر آتی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو تو محروم کر دیا ہے، جو کمانے والے ہیں ان کو دے دیا ہے۔ بھائی بات یہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن کے اصولوں کی۔ قرآن نے اصول دیے، جب قریب کا رشتہ دار کھڑا ہونا تو دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ دور والا کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو چچے کو وراثت ملتی ہے، لیکن کیا ہر حال میں ملتی ہے؟ نہیں، جب قریبی نہیں ہوتے پھر اس کی طرف جاتے ہیں۔
اسی طرح بہنوں کو وراثت ملتی ہے کیا؟ ہر حال میں نہیں، جب قریب والے اس مرنے والے کے نہیں ہوتے تو پھر دور والوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب تمہیں اگر اتنا ہی احساس ہے پوتوں کا تو اسلام نے تمہیں ایک حال دیا ہے، اسلام نے تمہیں ایک، اپنے مرنے سے پہلے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جو، اپنے پوتوں کے لیے جو تہائی مال تک اجازت ہے، تہائی سے کم کر سکتے ہو، زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جو، جی ان کو دے دینا، یہ میری وصیت، یہ میری، یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ امید ہے کہ اب جو بھی بیان سنے گا اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ احادیث لانے کا مقصد فقط اس بات وراثت ہے، نہ یہ کہ ہر وقت ان تمام ورثاء کا حصہ ہوتا ہے، ایسی بات، بلکہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر دور والے، وہ نہیں ہیں تو پھر مزید دور والے، وہ نہیں ہیں تو پھر حتیٰ کہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں، بالکل ہی کسی کا کوئی نہ ہو تو پھر مال کہاں چلا جاتا ہے؟ بیت الاسلامی سلطنت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسلامی سلطنت کے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی آج کے درس میں پہلی حدیث مبارکہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اور کافر مسلمان کا وارث، مثال کے طور پر ایک باپ ہے جو مسلم ہے، جو کیا ہے؟ اس کے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے اسلام لے آنے کے بعد کافر ہو جانا۔ مثلا کسی بیٹی یا بیٹے نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، کسی چیز کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، کہنے لگا جی میں صحابہ کو مانتا ہی نہیں، کیا کہنے لگا؟ میں یہ جو خلفاء کی ترتیب مسلمانوں میں ہے، میں تو پہلے تینوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو ان کو خلیفہ کیسے جانوں؟ ان کو خلیفہ، اس کا اس طرح کوئی گندا عقیدہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بیوی پر بہتان ڈالنے والا عقیدہ ہو گیا، یا اس بدبخت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلمان کی اولاد کافر کیسے ہو سکتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جو قرآن سرکار پہ اترا تھا 1400 سال پہلے، آج جو اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ قرآن وہ، تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ذمہ اور قرآنی آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا، ہم نے اس کو نازل فرمایا قرآن کو، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود ہی اس قرآن کی قیامت تک محافظت کریں گے۔ اب جو کہے یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، اس نے اس قرآن کی آیت کو انکار کر کے جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی پاور اور طاقت کو عیب دار بنایا کہ نہ بنایا؟ اللہ فرما رہے میں نے حفاظت کرنی ہے، وہ کہہ رہے حفاظت ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان میں بھی عیب اور قرآن کا انکار، اور جو قرآن کا انکار کرے اللہ کی ذات میں عیب نکالے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹا ہے جو کہتا ہے جی میرے نزدیک میرا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض تو مانتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، جیسا کہ اس وقت تقریباً 95% مسلمانوں کی حالت، فرض مانتے ہیں لیکن دینی نہیں، کیونکہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ سرکار نے جو فرمایا وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ سرور دو جہان نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا وہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس اور چٹی سمجھیں گے۔ آج وہی زمانہ ہے کہ نہیں؟ تھا نہیں لیکن آ گیا ہے۔ سرکار کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مسلم ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، وہ تو زکوٰۃ سے بڑھ کے اور کیا بات بندہ عرض کرے۔
جب کبھی سرکار نے اعلان فرمایا نا مال دو اسلام کو ضرورت، یہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ عشر کے لیے نہیں ہوتا تھا، صدقۃ الفطر کے لیے نہیں ہوتا، نفلی صدقہ، وہ تو پورے گھر کا مال اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو سال بعد 2.5% کو کیسے نہ دیتے ہوں گے جو پورے گھر کا مال اٹھا کے دے دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ نہیں، یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی ایک ہی محفل میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسلام کو ضرورت، دے دیا، فرمایا ابھی بھی کم ہے، مال دو، پھر دیا، سرکار نے پھر اعلان کیا، فرمایا ابھی بھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کوئی دینی معاملے میں اگر شخص مسلمانوں کو کہہ رہا ہے بھائی ہیلپ کرو، مدد کرو، دین کا ہمارا فلاں معاملہ رہتا ہے، اور ایک بار جب کہا پیسے اکٹھے ہوئے دیکھا جو کام نہیں چلتا، تو یہ بھی سنت ہے دوبارہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، دوبارہ بھی ان کو، پھر اکٹھے ہو گئے، پھر کیا ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا جی اپنا تو کام ہی نہیں چلتا، اپنا تو ہم پھر ان کو کہہ سکتے ہیں، جو دینے والے ہیں ہم ان کو تیسری بار بھی۔ یہ سرکار کی سنت ہے، اس میں کہنے والے کی کوئی عزت کے خلاف کوئی نفی نہیں ہوتی کہ میں کیوں بار بار کہوں، میں کیوں، یہ سنت مبارکہ۔ شرط یہ ہے کہ وہ پیسے لگانے دین پہ ہی ہوں، کس کام پہ لگانے ہوں، دین پہ۔ سرکار نے خود اس طرح کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے خود اس طرح کیا ہے۔ تو فرمایا امت پہ زمانہ آنے والا ہے کہ زکوٰۃ کو کیا سمجھیں گے، جس طرح آج سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو کہتے ہیں نا فرض ہے لیکن دیتے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہے۔ اور ایک کہتا ہے میرے مسلک میں زکوٰۃ سرے سے، یہ کافر ہو گئے، یہ کیا ہو گئے۔ اب کسی کا ایسا بیٹا ہے، کسی کا باپ مسلم ہے اور بیٹا کافر ہے، اب جب باپ کا انتقال ہوگا، عدالت کو تو ہم نہیں جانتے وہ کیا کرے نہ کرے، کیونکہ عدالت میں سارے قانون اسلامی نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بیٹے کو اس باپ کی جائیداد سے ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جائیداد نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی دلوائے گا تو وہ ظالم کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا۔ اسی طرح بیٹا مسلم ہے، بیٹا اور باپ کافر ہو گیا، ان میں سے کوئی عقیدہ رکھ لیا یا جن عقائد سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کسی بت کو سجدہ کر ڈالا، کسی بت کو، بس جھکنا ہی کافی ہے، بت کو کوئی تسبیح پڑھنا لازم نہیں ہے، سجدہ ہو گیا، بندہ مشرک کافر ہو گیا۔ اب اس باپ کو بیٹے کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کیا ہے، سرکار نے یہ فرمایا۔ اگلی بات بڑی عام ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، شاید صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی کوئی مثال بھی نظر نہ آئی ہو، اور یقیناً نہیں آئی، اور یقیناً تو سرکار نے فرمایا کیوں ہے، کیونکہ نگاہ نبوت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اپنے جن سے ان کو وراثت ملنی ہے ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ آج باپ کو بیٹا قتل نہیں کر رہا، ماں کو بیٹے قتل نہیں کر رہے، اندازہ لگا ہے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل وارث نہیں بن سکتا، قاتل وارث، اس کا یہ مطلب نہیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی قتل کیا ہو وہ کبھی وارث نہیں بنے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس کی جائیداد میں اللہ کریم نے اس کا کیا رکھا تھا، حصہ، اب یہ محروم ہو جائے گا۔ مثلا بیٹے نے اپنے باپ کو کیا کر دیا، جس طرح کہ آج کل کثیر واقعات ہیں، اور اکثر کا تعلق بھی اسی جائیداد سے ہوتا ہے، کہتے ہیں ابا جی حصہ دو، ابا جی کو پتا ہے کہ یہ لوفر قسم کا بیٹا ہے میرا، اس بدبخت کو میں نے کچھ دیا تو یہ تباہ و برباد کر دے گا، یہ تباہ ہو۔ اور زندگی میں ہم اپنے باپ سے وراثت مانگ بھی نہیں سکتے، زندگی میں کوئی اپنے مورث سے وراثت، کیونکہ وراثت کا تعلق ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے، وراثت کا تعلق ہی مرنے کے، اگر کوئی بیٹے یا بیٹیاں باپ کو کہیں نا زندگی میں دے تو یہ خلاف شرع بات، باپ ان کو کہہ سکتا ہے میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے۔ اب بیٹے نے باپ کو کیا کر دیا،
سرکار نے فرمایا اس بیٹے کو باپ کی جائیداد سے 1 انچ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے اس شخص کو مار ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کا کیا رکھا تھا، حصہ رکھا تھا۔ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ شارع علیہ السلام نے خود اس کا حصہ ختم فرما دیا، جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے ختم کر دیا۔ ہم نہیں کر سکتے کسی کا حصہ ختم، سرکار نے ہی رکھا تھا اور سرکار نے ہی۔ یہ سیاہ میں حدیث سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا دادی کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو میں نے مثالیں رکھی تھی وہ اس طرح کی احادیث کے لیے رکھی تھی۔ والدین کی موجودگی میں دادی کو کچھ نہیں ملتا، والدین کی موجودگی میں دادی کو، جب وہ نہ ہوں پھر باقی شرائط بھی پورے ہوں تو اب دادی کا حصہ سرکار نے مقرر فرما دیا ہے۔ اب دادی کا بھی حصہ سرکار نے کیا فرما دیا ہے، مقرر فرما دیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے صحابی یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو صحابہ کے مفتی تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا وراثت کا کہ ایک شخص فوت ہو گیا جس کی ایک بیٹی ہے، کیا ہے، اور ایک پوتی ہے، ایک کیا ہے، ایک بہن ہے۔ اب وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اب وراثت اگر تو اس کا بیٹا ساتھ ہوتا تو پوتی گئی تھی، پھر پوتی محروم ہے، جس طرح ہم نے پہلے رکھی ایک مثال۔ اگر مرنے والے کا اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہوں تو پوتی اور پوتے کیا ہو جاتے ہیں؟ اکیلی بیٹی ہو تو مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، اکیلی بیٹی ہو تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل۔ اب یہی مسئلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ میں وہی فیصلہ تمہارے سامنے کرنا چاہوں گا جو اس طرح کے معاملے میں سرور دو جہاں نے فیصلہ فرمایا تھا، جو اس طرح کے معاملے میں سرور کہ جب قریب کا فلاں فلاں وارث نہ ہو تو پھر دور کے فلاں فلاں وارث کا مسئلہ آ جائے، تو سرکار کا فیصلہ یہ تھا، فرمایا اس مرنے والے کا جتنا مال ہے آدھا دے دو اس کی بیٹی کو۔ ہم نے یہ قرآن والی قسطوں میں پڑھا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی فقط بیٹی ہے اور ہے بھی اکیلی تو فَلَهَا النِّصْفُ، یاد آیا پیچھے ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں قرآن سے، اس بیٹی کو کتنا دیا جائے گا؟ آدھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جی سرکار کا حکم ایسے ہی ہوا تھا، اس کو آدھا دے دو، اب پیچھے رہے گی پوتی، فرمایا اس کو چھٹا حصہ دے دو۔ پوتی کو کون سا دینا؟ چھٹا حصہ دے دو، اور جو باقی بچے گا، کیونکہ بہن یہاں پر اسبا ہے، اب یہ اصطلاح وہی سمجھے گا جو صحیح معنوں میں مفتی ہوگا، اسبا کی اصطلاح۔ اور اسبا وہ ہوتا ہے جب جن کے حصے مقرر ہوں نا قرآن و حدیث، ان کو جو جو حصہ ملتا ہے وہ دے دیا جائے، بقایا جتنا بچے وہ سب اسبا کا ہوتا ہے۔ وہ سب کس کا ہوتا ہے؟ پھر اسبے کے آگے 3 قسمیں، ہم اس طرف تو نہیں جائیں گے۔ البتہ یہاں بہن اسبا تھی، اس لیے بیٹی کو آدھا اور پوتی کو چھٹا، اور بقایا سب بہن کو دے دی، اور کوئی وارث ہی نہیں تھا، اور کوئی وارث ہی نہیں تھا۔ اور اگر یہاں اس کی بیوی ہوتی، والدین ہوتے، تو اب بہن گئی، اب بہن، تو وہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں صرف اس بات پیش کیا جا رہا ہے، ملے گا کب؟ جب قریب کا رشتہ دار نہیں ہوتا تو دور والا اس کی جگہ آ جاتا، جب وہ نہیں ہوتا تو اس کے اگلے درجے والا اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک قانون رکھا ہے، یہ اسلام نے کیا رکھا ہے؟ ایک قانون رکھا ہے۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمانے علی شان حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح کی حدیث مبارک، غور سے سن رہے۔ فرمایا جب بچہ زندہ پیدا ہو، جب بچہ فرمایا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا لازم ہو گئی، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اب وہ وراثت کا بھی حقدار ہو گئے۔ اب اس کی بہت ساری صورتوں میں یہ وراثت کا حقدار بنے گا، کیونکہ آپ کہیں گے وہ تو خود مر گیا، تبھی تو کہا جا رہا۔ مطلب یہ ہے ایک بچہ جب پیدا ہوا نا، تو جب آدھا یا اس سے زیادہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ گواہی دیں کہ یہ اس وقت زندہ تھا، اس وقت کیا تھا؟ زندہ تھا۔
اب شارع علیہ السلام نے حکم عطا فرمایا اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور احادیث میں لے ہوں اور شریعت، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، نام تو مردہ کا بھی رکھا جائے، نام تو مردہ کا بھی رکھا جائے، اس بچے کا نام بھی رکھا جائے، اور فرمایا نماز، کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ نماز جنازہ سے آج کل کچھ ایک نظام چلا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا تھا، کوئی 8-10 گھنٹے کے بعد انتقال کر گیا، کتنے گھنٹے کے بعد؟ اور کوئی کہتا ہے کوئی 8-10 دن کے بعد انتقال ہو گیا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ابھی تک اذان نہیں دی تھی، کیا اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی، اور یہ مسلمانوں میں ہو چکا ہے، شیخو پورے کا ایک علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، کیونکہ ملک جو مسلمانوں کا ہے وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، اللہ ان کو اتنا دین دے کے کم از کم حرام سے تو بچ جائیں، اتنا سیکھنا تو فرض ہے نا ہمارے اوپر۔ بچہ کچھ دنوں کا تھا یا کچھ گھنٹوں کا تھا، اس وقت ذہن میں نہیں جو سوال آیا، اذان نہیں دی تھی، کیونکہ گھر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کو اذان پڑھنی آتی ہو، بدقسمتی تو ہماری یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بندہ عالم دین کو بلائے، اچھی بات ہے، برکت ہے، گڑتی اس سے دلوائے، اسے دعا کروائے، اذان دلائے، اچھی بات ہے، میں منکر نہیں ہوں اس کا، لیکن اگر جو عالم میسر نہ ہو، کم از کم بندہ اتنا تو ہو نا کہ خود اذان تو پڑھ سکے، خود اذان تو، اب نہ ان کو عالم ملا نہ ان کو اذان آئی، حتیٰ کہ بچے کا کیا ہو گیا، انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، چپ کر کے دفن کر دیا بغیر جنازے کے۔ اور کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں جی مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہ ہے ہماری حالت علمی معیار میں، ان کے ہاں جب تک اذان نہ ہو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، اسلام کے ہاں اذان نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بہتر ضرور ہے، آپ سب کے سروں پہ امامے ہیں، کیا ہم آپ کو گناہ گار کہہ سکتے ہیں؟ اسلام نے نہیں کہا تو ہم کیوں آپ کو گناہ گار کہیں؟ آپ ٹوپی میں بھی نماز پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اسلام نے آپ کو اجازت دی۔ یہ ایسے ہی ہے جتنا امامے کا مسئلہ ہے نا، ہر وقت سر پہ لینا ثواب تو ضرور ہے، ثواب تو، اگر سر پہ ہر وقت ٹوپی بھی نہ ہو، امامہ بھی نہ ہو، کیا بندہ گناہ گار ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی درجہ ہے بچے پہ اذان دینے کا، دے دیں تو بات اچھی ہے، نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے کیا کہا، بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک اذان نہ دی جائے، اور انہوں نے دفنات دیا۔ پھر آپ کے معنی والا سے ایک بندہ ان کا رشتہ دار، میں نامینیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، وہاں گیا، قریبی رشتہ دار تھے، پتہ چلا، وہاں یہ بات چل پڑی، وہاں کیا چل پڑی، اس کے ذہن نے کام کیا، کیونکہ کبھی نہ کبھی دین سن لیتا تھا نا، کہ یار انہوں نے کام غلط کیا، انہوں نے فوراً فون کیا وہیں سے اور مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا جی انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، بغیر جنازے کے ایک مسلمان کو بندہ دفن کر دے، زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اندازہ لگائیں ہمارے ہاں مسلمانوں کے علم کی حالت، کیفیت اور معیار دیکھیں۔ میرے بھائی، اذان ہو یا نہ ہو، سرکار کی حدیث سن لو، سرکار نے فرمایا جو کسی مسلم کے گھر پیدا ہونا، اس کے مسلمان ہونے کے لیے اتنے کافی ہے کہ اس کے والدین مسلمان ہیں۔ بات ہی ختم کر دی سرکار علیہ السلام، فرمایا جس کے والدین مسلمان ہیں وہ پیدا ہونے والا بھی مسلمان ہے۔ اذان کسی کو مسلمان نہیں کرتی، اذان کسی کو مسلمان نہیں کرتی، ہاں برکت ضرور ہے، اچھی بات ہے، دینی چاہیے۔ اسی طرح والدین میں سے ایک عیسائی اور ایک مسلم ہے، فرض کیا ہم نے، تو تب بھی حکم یہی ہے کہ بچہ مسلمان ہے۔ والدین میں سے جس کا دین بہتر ہوگا، بچے کو حکم سرکار نے فرما وہی دینا ہے، وہ بھی مسلمان شمار ہوگا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں جب بچہ زندہ پیدا ہو، دیکھیں حدیث میں کسی اذان کی شرط نہیں ہے، فرما اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں نماز، تو معلوم ہوا اس حدیث سے اور پچھلی حدیث، اذان کا نماز جنازہ سے کوئی تعلق ہاں اگر دی جائے تو بات اچھی ہے، اور اس کے لیے بھی بہتر طریقہ ہے کوئی نیک پرہیزگار متقی شخص اذان دے، اور اگر وہ میسر نہیں، ضائع نصیب کہ کسی کو کسی عالم اہل سنت کی
اذان کا فیض اور برکت پہنچ جائے تو ظاہر نصیب، اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنے گھر میں جو نمازی بندہ ہے وہ پڑھ دے، اگر وہ بھی نہ ہو تو گھر کا کوئی فرد بھی اذان پڑھ دے، لیکن ہو مرد، ہو عورت کو اذان کی اجازت نہیں ہے، عورت کو اذان کی اجازت نہیں۔ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا جب کسی عورت کے مرنے کے وقت اس کا شوہر اور ماں باپ ہوں، اولاد نہ ہو، شوہر بیوی مر گئی، کون کون پیچھے ہیں؟ شوہر اور والدین، تو سرکار مدینہ نے فرمایا شوہر کو نصف ملے گا، شوہر کو، یہ مسئلہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث سے بھی آ گیا کہ بیوی بھلے ایک دن کے بعد ہی مر جائے، اولاد نہ ہو تو شوہر کا اس سے حصہ آدھا ہوتا ہے، اگر اولاد پیدا ہو کے بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کا حصہ چوتھائی ہوتا ہے۔ یہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ قرآن سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بقایا اس مرنے والی بچی کے والدین کی طرف وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑا اہم فیصلہ فرمایا۔ خنسا، خنسا وہ ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں ہجڑا کہا جاتا ہے، اصلی پیدائشی ہجڑا، ایک ہے وہ جو بنے رہتے ہیں، ان پہ تو اللہ کی لعنت، جو عورتوں جیسی وضاقتہ اختیار کر کے پھر بغیرت قسم کے لوگوں کے پاس جا کے عورتوں والے نظام کرنا، جس طرح کے جو اسلام سے مسلمان دور ہیں ان کے وقتاً فوقتاً فنکشنوں میں یہ کنجر آتے رہتے ہیں، کنجر ہمیشہ کنجروں کے گھر ہی آتے ہیں، کنجر ہمیشہ کنجروں کے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ شراب ہمیشہ شرابی پیتے ہیں، شراب ہمیشہ، حق بات کہنا ہی گناہ ہو گیا ہے تو پھر علماء کو دفن کر دو، وہ علماء کو مالک نے پیدا تو اسی لیے کیا ہے نا کہ وہ لوگوں کو حق اور سچ بتائیں۔ تو شراب کون پیتے ہیں؟ زنا کون کرتے ہیں؟ سود کون کھاتے ہیں؟ سود خور۔ رشوت کون لیتے ہیں؟ تو اسی طرح کنجری اور کنجروں کو کون بلاتے ہیں؟ تو اس میں کوئی تردد والی بات تو نہیں ہے، تو اسلام کا فیصلہ، وہ خود دیوس اور دلے ہیں، ان کو بلاتے بھی وہی ہیں۔ پرہیزگار بندے کا ان دیوس اور دلوں سے کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سرکار دو جہاں سے مولا کائنات خلیفہ رابع، اب کوئی پیدائشی ایسا ہو، اب کوئی، اب مسئلہ بن گیا مفتی صاحب کو، اس کو جائیداد کیسے دیں گے؟ باپ کے حصے سے۔ بیٹے والا فیصلہ کرتا ہے تو دگنی دینی پڑتی، اور بیٹی والا کرتا ہے تو بیٹے کے اعتبار سے نصف ملے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا، سرکار نے ہمیں بتایا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جب مفتی کے پاس ایسا فیصلہ ہے تو فرمایا پھر دیکھا جائے گا، اس میں دراصل مرد و عورت کی دونوں اعضاء جو مخصوص ایک اعضاء ہوتے ہیں وہ دونوں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا فیصلہ یوں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا جب وہ پیشاب کرتا ہے، بول پیشاب کرتا ہے، جب وہ مرد والے راستے سے کرتا ہے یا عورت والے راستے سے کرتا ہے، کیونکہ خنسا میں یہ دونوں عضو ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ دونوں اعضاء موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کا حکم وراثت میں مولا کائنات نے فرمایا تم نے جب کبھی آ جائے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جب پیشاب کرتا ہے تو کس راستے سے کرتا ہے، کس مرد والے راستے سے کرتا ہے تو بیٹے یعنی مردوں والی وراثت کا حکم ہو جائے گا، اگر عورت والے راستے سے کرتا ہے تو حکم عورت والا ہو جائے گا۔ کتنا زبردست مسئلہ حل فرما دی، ورنہ آج پوری کائنات کے مفتی بھی اکٹھے ہو جاتے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مستقبل میں مشکل بننے والی تھی اس کا حل پہلے ہی عطا فرما دیا۔ آپ اس کائنات میں، اس قیامت تک، آخری بات ہے آج کے درس کی، قیامت کے دن تک، اور کم از کم اپنے زمانے کے اعتبار سے سرکار کی جو شریعت والی زندگی ہے، جو ہمارے لیے شریعت بنی ہے، وہ کتنے سال ہے؟
فقط 23 سال جو ہمارے لیے شریعت کا حکم رکھتی ہے کہ آپ نے یہ کیا لہذا ہمیں کرنا ہوگا، آپ نے یہ کیا لہذا ہمیں، آپ نے اس کا حکم دیا. یہ ظاہری حیات مبارکہ کتنی ہے؟ تقریباً 23 سال. تقریباً اندازہ لگائیں اس مقدس ہستی کی سیرت پر، اس مقدس ہستی کے دانا، دانشور اور عقل مند ہونے پر صرف 23 سال کے عرصے کی زندگی مبارک اس انداز سے گزار دی ہے. اس وقت کی طرف نسبت کرو اور آج کی طرف نسبت کرو، مسلمانوں کی تعداد کو تقابل کرو، کروڑوں درجوں کا تفاوت ہے کہ نہیں؟ تو جب بندے بڑھتے ہیں تو مسائل بھی نئے نئے بڑھتے ہیں، مسائل بھی نت. سرکار کی سیرت طیبہ اتنی پاکیزہ، آپ پورے جہاں کو قیامت تک یوں دیکھتے تھے جس طرح میں اور آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ کو دیکھنے میں تو دھوکہ ممکن ہے، لیکن قیامت تک جو کچھ واقعات ہونے تھے، جو مسائل درپیش آنے تھے، سرکار اس سے بھی زیادہ طور پہ ان کو دیکھ رہے تھے. تبھی تو صرف 23 سال کے عرصے میں کائنات میں کوئی مسئلہ لے آؤ جس کا جواب سرکار مدینہ کی شریعت سے ملتا نہ ہو. کوئی شعبہ لے لو، ہزاروں شعبے کائنات میں بن گئے، پھر ہر شعبے کی ہزاروں جزیات آگے بن گئیں، ہر جزی سے کئی سینکڑوں جزیات لوگوں نے بنا ڈالی. نت نئے سے نئے مسائل درپیش ہیں مفتیان اعظام کو، لیکن سرکار دو جہاں کی نگاہ نبوت کا فیض دیکھیں. سرکار سب کو ملاحظہ فرما رہے تھے اور سب کو دیکھ کے کہ میرے امتیوں پہ، میرے غلاموں پہ یہ بھی وقت آنا ہے، میرے غلاموں پہ یہ بھی مشکل بننی ہے، میرے غلاموں پہ یہ بھی مشکل بننی ہے. فقط 23 سال کے عرصے میں سرور دو جہاں علیہ السلام نے وہ قانون عطا فرمایا، وہ اسلام کا مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے کہ جو 23 خرب سال بھی لوگ زندہ رہے، خدا کی قسم ہے کوئی ایک جزی بھی ایسی نہیں میسر ہو سکتی کہ جس کا حل سرور دو جہاں نے پہلے ہی عطا نہ فرما دیا. یہ سرکار دو جہاں کے دانشور اور عقل کل ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے. عقل کل اس کو اللہ عطا فرمائے جس کو بھی، امام فخر الدین رازی نے، امام غزالی نے لکھا کہ جس کے پاس عقل کل ہوتی ہے نا، پھر جب تک عبدالآباد تک جو کچھ ہونا ہوتا ہے، یہ قیامت سے بھی آگے کے جملے ہیں، وہ سب کا سب اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ سب کا سب اس کے سامنے. اور پھر ان ائمہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ مالک نے اپنی مخلوق میں عقل کل کتنے انسانوں کو عطا فرمائی؟ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے عقل کل کتنے انسانوں میں، انبیاء بھی موجود ہیں؟ تو جواب میں لکھا کہ تمام انسانوں میں افضل ہیں انبیاء، افضل ہیں تمام انبیاء میں سے افضل و اعلیٰ ہیں سرور دو جہاں. اور فرمایا لوگوں سن لو، مالک نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل سرور دو جہاں کو بنایا ہے، تو صرف عقل کل کا مالک بھی سرور دو جہاں کو بنایا ہے، کسی اور کو رب نے عقل کل کا مالک ہی نہیں بنایا. یہ سرکار دو جہاں کا خاصہ ہے. عبدالآباد تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب سامنے ہو تو اسی ہستی کا نام ہے عقل کل. اللہ نے اپنے پاک محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے. سرکار کے توسل سے مالک سے دعا گو ہے، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی دین اسلام کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.